واہ واہ واہ، کیا زبردستی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جب ذکر ہو تو آپ دیکھیں کہ جوانی کی ہم بات کر رہے ہیں، جوانی کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی ایک طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے تو عبادت ہی عبادت. تو جناب جوانی کی عبادت پر بات ہو رہی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب، یہ بڑا میں نے دیکھا جس طرح سے ہمیں یہ چیزیں سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو جب ملتی ہیں تو کئی دفعہ اتنی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اتنی احادیث میں اتنا ذکر ہے کہ جوانی کی عبادت کا مقام ہی اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے، انسان کی زندگی کے اگر ایوریج 60 سال 70 سال نکالیں تو اس میں بہترین عرصہ نہ وہ بچپن کا ہے نہ وہ بڑھاپے کا ہے، وہ جوانی کا ہے. چونکہ جوانی کے اس موقع پر انسان کے وجود کے اندر جتنی توانائیاں اللہ نے رکھی ہیں وہ توانائیاں ساری کی ساری اپنے اوج پہ ہوتی ہیں، اپنے کمال پہ ہوتی ہیں. جب اس کمال پہ ہوتی ہیں تو اس وقت انسان اپنی روح کو رام کر لے، اپنی خواہشات کو اسیر بنا لے، اپنی ان شہوانی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع بنا لے، اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ چھوڑے بلکہ ایک قاعدے، اصول، ضابطے کا پابند بنا لے. تو یہ جو پابندی آپ جوانی میں اختیار کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہر چیز ایک ڈسپلن کے اندر آئے گی، یہ مرتے دم تک قائم رہے گی. اور اس کی وجہ سے آپ کی چونکہ ہر چیز اپنے جوبن پہ ہے نا، لہٰذا روح کی تقویت بھی اس وقت اپنے جوبن پہ ہوگی. روح جوانی میں جتنی مضبوط ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں تو وہ عادتیں جو جوانی میں آپ نے اپنائی ہیں پختہ ہو جاتی ہیں. اب بڑھاپے میں اس لیے آپ جتنا بھی زور لگا لیں اپنی ان عادتوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. آپ خود جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ پیغمبریست گرگ ظالم وقت پیری می شود پرہیزگار، یہ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ، استغفار اور اللہ سے اپنا لو لگانا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جوانی کے عالم میں جو کچھ آپ کریں گے اس کے نتیجے میں جو آپ کو عطا ہوگا وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتا. چونکہ آپ کا ظرف بڑا ہے، آپ کا وجود آمادہ ہے، آپ کے اندر جو صلاحیتیں وہ پوری پوری موجود ہیں. آپ جوانی میں فرض کریں آپ اگر 25 28 30 سال کے جوان ہیں تو آپ ایک پتھر کو توڑنے کے لیے جو وزن اپنے بازوؤں میں محسوس کرتے ہیں وہ اگر 1 من کا ہے، 40 کلو کا ہے، تو 60 سال میں یہ آپ کا 10 کلو بھی نہیں رہتا. یہی کیفیت آپ کی روح کے اندر ہے، یہی کیفیت آپ کے ارادوں کے اندر ہے، یہی کیفیت آپ کے باقی تمام صفات کے اندر ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جوانی میں انسان جو کام کر سکتا ہے وہ نہ بچپن میں کر سکتا ہے نہ بڑھاپے میں. لہٰذا جوانی میں کہا گیا کہ جہاد کا مزہ بھی جوانی میں ہے، کھانے پینے کا مزہ بھی جوانی میں ہے، عبادت کا مزہ بھی جوانی میں ہے، مبارزہ اور لڑنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا، ہم یہاں پر بالعموم بڑی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ان میں صرف عابد مبارک ہے. نہیں ایسے نہیں، ہاں وہ دیکھیں نہیں، آپ تو بزرگ ہیں نا، آپ کی دعائیں تو پوری دنیا لیتی ہے، جن کی دعائیں لیتی ہو وہ تو بزرگ ہوا کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اس وقت بھی کام کرنے والے لوگ آپ کے جوان ہیں. اگر کسی قوم کے اندر جوانوں پر اعتماد کیا جائے تو وہ قوم بہت آگے نکل جاتی ہے. دیکھیں صرف عبادات میں نہ دیکھیں، آپ صرف مسجد میں نہ دیکھیں. مسجد میں جس قوم کے جوان بھر جائیں گے وہ قوم کبھی بھی بے دین نہیں بنے گی. مارکیٹ میں جس قوم کے جوان محنت کر رہے ہوں گے، کارخانوں میں جس قوم کے جوان محنت کر رہے ہوں گے وہ قوم کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گی. کفر اور شرک کے مقابلے میں جس قوم کے جوان میدان میں ہوں گے، آج مثلا جمعۃ الوداع بھی ہے اور یوم القدس بھی ہے عالمی طور پر. آپ دیکھیں فلسطین گزشتہ 70 سالوں سے ظلم اور ستم کے چکی تلے پس رہا ہے، اور وہاں پر جو لوگ اسرائیل کی درندگی کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جوان ہیں. انہی جوانوں نے پوری دنیا کے اندر حریت اور قدس کی آزادی کے جذبے کو زندہ رکھا ہے. بوڑھے گھروں میں ہیں. لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک قوم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے جوانوں کو زندہ رکھیں، ان جوانوں کی تربیت کریں، خود بخود قوم زندہ ہو جائے گی. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے،
گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول